چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گزشتہ ہفتے جو ہے فتوح الغیب کا جو ہے مقالہ چھٹا مقالہ پڑھ رہے تھے۔ اب اسی کے تسلسل سے، کیونکہ وہ لمبا کافی طویل مقالہ تھا، تو اسی کا تسلسل جو ہے انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کے فعل و ارادے سے مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں محبوب بنا دی گئیں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ فرما دی گئی کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں محبوب بنا دی گئیں: خوشبو، عورت اور میری آنکھوں کی مسرت اور خوشی، اور روشنی اور میرا آرام، اور شہود خاص میں رکھ دیا گیا ہے، یعنی تیرے دیدار میں میرا آرام کو رکھا گیا ہے۔ جنہیں تم خواہش نفسانی اور میلان شہوانی کی وجہ سے درست رکھتے ہو، یعنی یہ چیزیں جو تمہارے لیے جو ہے وہ دراصل تم لوگ اپنے نفس کی خواہش اور اپنی شہوتوں کی وجہ سے اس کو صحیح سمجھتے ہو، وہ میں خواہش اور میل و شہوت سے پسند نہیں کرتا۔ یعنی اب آپ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری دنیا سے یہ 3 چیزوں کو لیا، تو اب اس میں سوال پیدا ہوتا کہ بھئی یہ تو رسول اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہیں، تو ہم کو تو زیادہ رغبت کرنا چاہیے عورتوں سے، ہم کو بھی ایسا نہیں۔ یہاں پہ سلقہ صبر گیا، کیونکہ اب کہ میں نے تمہاری دنیا سے یہ چیزیں لیا تو تم لوگ اس کو اپنی شہوت اور اپنے نفس کے لیے پسند کرتے ہو، اور میں اللہ کے لیے پسند کرتا ہوں۔ جو میری پسند ہے وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے پیش نظر اس کو پسند کرتا ہوں۔ یعنی جیسے فرمایا کہ قرۃ العینی، یعنی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو کہ معنی کیا ہے کہ قرار و ثبات پکڑنا کس سے ہے؟ یعنی آنکھیں محبوب کے نظارے سے قرار اور دیدار محبوب سے آرام پاتی ہے اور کسی طرف متوجہ نہیں ہوتی، خوشی کے وقت ساکن اور برقرار رہتی ہیں، غیر محبوب کی طرف توجہ سے پریشان، ادھر ادھر اور خوف و حزن کی حالت میں لرزاں و سرگرداں رہتی ہے۔ تو محبوب کے مشاہدے سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی سرکار کیا فرمائے کہ میرے کو نماز میں ٹھنڈک ہے، نماز میں سکون ہے، آرام ہے، اس لیے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں۔ اس لیے کہ ایک جگہ حدیث میں فرمایا گیا کہ بھئی مومن کی نماز یہ ہے کہ اس کا کامل درجہ یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے رب کو ایسا یقین کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اس کا ناقص درجہ یہ ہے کہ ایسا سمجھو کہ رب تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ تو اب چونکہ کامل ترین درجے کی بات تو رسول کے سب سے زیادہ کامل ترین ہستی کائنات میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اب جب آپ فرما رہے ہیں کہ میری نماز یعنی میرے رب کے دیدار سے ہے، اس میں مجھے ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، مجھے آرام اور شہود خوشی نصیب ہوتی ہے، نماز میں مشاہدہ حق کی وجہ سے گڑبڑی ہو رہی ہے، آپ نکال دیجیے، وہ ہاں؟ نکال دیجیے یہاں سے۔ نماز میں مشاہدہ حق کی وجہ سے سرور اور آرام ہوتا ہے، نہ کہ نفس نماز سے۔ ایک خاص بات ہے یہاں پہ، دیکھیے نماز میں سرور و آرام ہے، نفس نماز میں نہیں ہے۔ مشاہدات کے وقت اگر غیر کی طرف التفات ہو تو اس کا ثواب نہیں ہوتا۔ اگر مشاہدات کے وقت یعنی بھئی سامنے اللہ تعالیٰ ہے اور آپ کی نظر، آپ کی خیال، آپ کے فکر، آپ کی تصور آپ کی کسی اور کی طرف ہے، تو بولے اس میں ثواب نہیں ہے، اس میں ثواب نہیں ہے۔ نماز اگرچہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور نعمت ہے، اور فضل و نعمت پر خوشی ایک بلند مقام ہے، مگر نماز عین حق نہیں، نماز خدا نہیں،
حکم خدا ہے، نفس نماز خدا نہیں۔ اب نماز میں خدا کا دیدار کرنا یہ بڑا درجہ ہے، کیونکہ نماز حکم ہے، آپ کر لے رہے ہیں، بے شک ایک بلندی کا مقام ہے، مگر چونکہ نماز عین حق نہیں بلکہ غیر حق ہے۔ نماز خدا نہیں، حکم خدا ہے، تو لہذا وہ غیر حق ہے۔ اور انعام و فضل فرمانے والے کا مشاہدہ، انعام و فضل فرمانے والے کا مشاہدہ یعنی اس کا دیدار، اس سے ملاقات، اس سے تعارف ہونا، اس سے دوستی، اس کی دید ہونا، اور اس کی ذات پر فرح و سرور سے کم درجہ ہے۔ یعنی جس کو نماز میں یاد الہی سے اس کے دل میں وہ کیفیت ہو، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا اس کو جو شہود نصیب ہو، بولے وہ اس کے درجے سے وہ بڑا اعلیٰ درجے پہ ہے اس شخص کے جو نماز پڑھتا ہے غیر شہود کی حالت میں، جو نماز جو اللہ سے دور ہو کے پڑھتا ہے، اللہ سے دور ہے، اللہ سے واقفیت نہیں ہے، نہ اس کو یہ خیال ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نہ اللہ میری طرف دیکھ رہا ہے، صرف عبادت کر رہا تو ثواب تو ہے، مگر ثواب کا وہ درجہ نہیں ملے گا جس درجے کی طرف پیران پیر غوث اعظم دستگیر اس حدیث کی روشنی میں آپ کو خطاب کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نماز کے بارے میں، کیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کیا مطلب؟ کیونکہ حق تعالیٰ کے بعد حضور اکرم، اب دیکھیے یہاں پر کلام کیا ہے کہ حق تعالیٰ کی بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ حضور کی ذات کائنات میں سب سے بلند ترین ذات ہے حضور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد، اسی لیے فرمایا کہ فَلْيَفْرَحُوا، کہ لوگ خوش ہوں، لوگ خوش ہوں۔ آپ کو خطابت کرتے ہوئے فَلْتَفْرَحُوا نہیں فرمایا کہ اے محبوب آپ خوش ہوں، آپ خوش ہو نہیں فرمایا، یا غور کرنا ہے کہ لوگ خوش ہوں، کیوں نہیں فرمایا آپ خوش ہوں؟ یعنی آپ میرے محبوب ہیں اور آپ کی خوشی میری ذات کی وجہ سے ہے، نہ کہ میرے فضل و کرم کی وجہ سے۔ لوگوں پہ فضل و کرم کی وجہ سے خوشی ہوں گی، لوگ جو خوش ہوں گے تو میرے فضل و کرم کی وجہ سے ان کو اس میں خوشی نصیب ہوں گی۔ آپ کی خوشی تو میری ذات کی وجہ سے ہے، آپ کی خوشی میری ذات سے محبت، میرے سے وارفتگی، میرے دیدار میں ہے آپ کی خوشی۔ تو لہذا یہاں پر جو لفظ فرمایا گیا ہے کہ جو ہے کہ تاکہ لوگ خوش ہوں، یعنی نماز کے بارے میں آپ لفظ آپ خوش ہو، اگر آپ خوش ہو تو فلا تفرحو ہوتا تھا کہ آپ کی خوشی مطلوب ہے، کیونکہ آپ کی خوشی کے بارے میں ہم اس لیے نہیں بات کرتے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی خوشی ہمارے سے، ہماری خوشی آپ سے ہے، آپ ہمارے محبوب ترین بندے ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، آپ کی خوشی ہمارے سے ہے اور ہمارے دیدار میں آپ کی خوشی ہے۔ اسی لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا وہ وقت ہوتا ہے کہ جب میرے خدا کے درمیان کوئی ملک مقرب بھی نہیں آ سکتا، میرے اور میرے حق کے درمیان کوئی ملک مقرب بھی ہے وہ بھی نہیں آ سکتا۔ تو اس قسم سے آپ کی جو ہے محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ میری ذات اور میری الوہیت کی عظمت کی وجہ سے شکستہ دل ہیں، کیا مطلب شکستہ دل ہیں؟ اور میں ان کے قریب ہوں، تو جب تک تم مکمل طور پر شکستہ نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب نہیں ہوگا، اور انعام قرب و عبدیت سے حقیقتاً مشرف نہیں ہوں گے۔ اب اس کو آگے آپ سمجھیے، اس کا وجود بشری کے توڑنے میں عمدہ چیز کیا ہے، یعنی شکستہ کیسا ہونا ہے، کیسا شکستہ ہونا ہے، کیا مطلب شکستہ ہونا؟ تو بولے ہوائے نفس اور ارادہ دل کو توڑنا ہے، اپنے نفس کی خواہشوں کو اور اپنے دل کے ارادوں کو
توڑ دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ان کو حکم چلانے کی اجازت نہیں دینا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر آپ کا نفس آپ پہ حاوی نہیں ہونا، آپ کا دل ایسا ارادہ نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی مشیت کے خلاف ہو، تو یہ ہے آپ کا شکستہ ہونا۔ جب تم مکمل ٹوٹ جاؤ گے، جب تم ایسے ہو جاؤ گے کہ اب نہ تمہارے نفس کا تمہارے پہ داؤ چل رہا، نہ تمہارا دل جو ہے غیر خدا کے کسی چیز کی طرف راغب ہے، تو اب تم اپنی بشری تقاض، اب تمہاری بشریت جو ہے اس میں تم جو ہے جو زور کرنے والے عوامل ہیں وہ ہے انسان کا نفس، انسان کا دل۔ اب یہ دونوں چیزوں کو آپ اپنے قابو میں کر لیے، اور یہ دونوں چیزوں کو جیسے سرکار فرمائے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ کے فرمایا کہ وہ نفسم وما سواہا فالہمہا فجورہا و تقواہا، کہ جب ہم نے پیدا کیا تو اس کے ساتھ اچھائی اور برائی دونوں رکھے، تو سرکار فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ نفس کیا ہے؟ تو شیطان۔ اب اس کی بڑی اقسام ہے، مگر اس کا اصل معنی جو ہے یعنی نفسانی خواہشات، یعنی آپ کو دنیاوی خواہشات، تمام جو چیزیں نفس سے تعلق وہ شیطان سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس کی خواہش کی اتباع۔ تو سرکار سے فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر آپ کے ساتھ بھی؟ تو بولے ہاں، میرا شیطان میرے تابع ہو گیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا بشر کو تو ہر ایک، تو بولے اب میرا فرمان، میرا شیطان میرے تابع ہو گیا۔ اسی لیے پیران پیر غوث اعظم دستگیر پہ جب وہ اپنے وار کرا، جب اس کے وار ناکام ہو گئے تو بولا کہ پھر میں عاجز آ گیا، میں آپ کو اپنی طرف سے میں آپ کو نہیں تکلیف دے سکتا، میں عاجز آ گیا، اب میں آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو یہ وجہ ہے کہ جو ہے کوئی بھی شیطان بھرے کے اوپر اگر پیران پیر کا نام پڑھ کے پھونک دیے تو انہیں اس کا اثر ضائع ہو جاتا، اس لیے کہ پیران پیر سرکار کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا کی، کیونکہ نبی کے جانشین تھے نا، نبی کے وارث ہے۔ اب نبی کی جو معجزات ہے اس کو کرامت کی شکل میں پیش کرنا تھا ان کو، تو اسی طریقے سے آپ فرمائے کہ جب ٹوٹ جاؤ گے تو تم میں کوئی چیز نہیں ٹھہر سکے گی، اس کے سوا کسی کے کارآمد نہیں رہو گے، اور نہ تم میں صلاحیت ہوگی، اور فنائے تمام حاصل ہو جائے گی۔ اب جب تم اپنے ہوائے نفس کو مار دو گے، اپنے دل کے ارادوں کو جو ہے زائل کر دو گے، تو اب اس کے بعد میں کیا چیز باقی رہے گی؟ اب تم جو ہے کسی کام کے نہیں رہتے، اب تم صرف اور صرف خدا کے خالص بندے بن جاؤ گے، اب دنیا سے تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا، اب دنیا سے جو تمہارا تعلق بھی ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ارادوں اور فعل کے حساب سے ہوگا، تمہارے ارادے اور فعل سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم اپنے آپ کو ٹوٹ دیے اور اپنے آپ کو کامل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے آپ کو حوالے کر دیے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو بولے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ولادت ثانی اور وجود حقانی کے ساتھ نئی زندگی مرحمت فرمائے گا۔ اب جب تم اس حالت میں آ جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو نشاط ثانیہ فرمائے گا، پھر تم کو ایک نئی زندگی عطا کرے گا۔ نئی زندگی سے دوبارہ پیدا ہونا نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اب تم جو ہے اب اپنے نفس کو ختم کر دیے، اپنے خواہشات کو دفن کر دیے، تو اب اس کے بعد میں اب جب تم اس کی صرف اور صرف خالص اور مخلص بندے بن جاؤ گے، تو اب اس کے بعد میں ولادت ثانیہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد میں جو تمہارا ارادہ ہوگا وہ خدا کی طرف سے ہوگا، جو تمہارا فعل ہوگا وہ خدا کی طرف سے ہوگا۔ یہی ہے مقام ولایت۔ مقام ولایت کیا ہے؟ یہی ہے کہ جب ہوائے نفس ختم ہو جائے، ارادے دل کو توڑ دے، تمام شکستہ کر دیں، اب ایسی یعنی کوئی چیز ٹھہر نہ سکے آپ میں، یعنی ایک ایسا برتن بن جائے جس میں کہ کوئی چیز ڈالے تو جو ہے ٹکتی نہیں، تو اب اس کے بعد میں جب بالکل آپ خالص ہو جائیں گے، اب کوئی یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تمام نفس کی خواہشات، یہ لذات، یہ دل ارادے، یہ تمام چیزیں جو ہے آپ میں جب ٹکنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائیں گی، تب اس کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آپ کو نئی زندگی عطا فرمائے گا۔
اب یہ بندہ میرا خالص مخلصین لہ الدین، اب یہ میرا مخلص اور خالص بندہ ہو گیا، اب یہ صرف اور صرف میرا بندہ ہے۔ اب یہ اپنے نفس کے اوپر قابو پا گیا، اپنی خواہشات پہ قابو پا گیا، اب دنیا کی کوئی چیز اس کو جو ہے میرے سے دور نہیں کر سکتی، کوئی خواہش نفسانی، کوئی کشش، کوئی جاذبیت دنیاوی اب اس کو جو ہے میرے سے دور نہیں کر سکتی۔ یہ میرے پاس مخلص کھرا سونا ہو کے میرے پاس آ گیا، اب یہ بالکل نکھر گیا۔ اب جو بھی آلودگیاں تھے، جو بھی برائیاں، جو بھی تکلیفیں، وہ تمام چیزوں کو صاف کر لیا، اب صاف ہو کے بالکل کھرا ہو کے بالکل نکھر کے میرے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خط کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا، وَاسْتَفَيْتُكَ لِنَفْسِي، اللہ اکبر، میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا۔ یا موسیٰ، میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا، اب تو میرا ہی کام کرنا ہے، اب تیرے کام سے کوئی سروکار نہیں رہیں گا، اب تو دنیا میں جو بھی کریں گا وہ میرے لیے، کیونکہ میں چن لیا، اب تیرا کام میرے ہی رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے توڑ دے گا اور تم ہمیشہ کے لیے منکسر القلب ہو جاؤ گے، تو وہ ہمیشہ ارادہ فرماتا رہے گا، اور جب تک وجود کا کوئی ذرہ بھی باقی رہے گا اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرتا رہے گا، یعنی جب تک تمہاری انا باقی رہے گی وہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کرتے جائے گا، یعنی وجود کا کوئی ذرہ، یعنی تمہارے سے تمہاری انا چھین لے گا، تمہارے سے تمہاری انا کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد تمہارا جو بھی عمل ہوگا، تمہارا جو بھی ارادہ ہوگا، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے، اس کے فعل کے تابع ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب تم اپنے نفس کو اور اپنے ارادے دل کو توڑ ڈالو گے، اس کو زیر کر دو گے، اس کو ختم کر دو گے، تو اب جب تک یہ بات چلتے رہیں گا تو پھر وہ تھوڑا کچھ باقی رہے گا۔ جیسا کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لباس فاخرہ پر تنقید کرنے والے کے بارے کو فرمایا، کیا فرمایا؟ ہَكَذَا كَفَنَ الْمَيَّتُ وَكَفَنَ الْمَيَّتُ أَجْمَلُ وَهَذَا بَعْدَ أَلْفِ مَوْتٍ۔ اللہ اکبر۔ بولے سن، یہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ ایک وقت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھیجے، بولے جاؤ تم فلاں یہ کپڑا خرید کے لاؤ۔ وہ شخص گیا تاجر دکان پہ، جا کے بولا کہ بھائی مجھے یہ کپڑا چاہیے۔ تو وہ شخص دکاندار پوچھا، بھائی یہ کپڑا کس کے لیے ہونا؟ یہ کپڑا تو میں جو ہے خلیفہ اور ان کے بادشاہ کے خاندان کے لیے منگاتا ہوں، یہ بہت مہنگا کپڑا ہے، یہ سوائے خلیفہ اور ان کے خاندان والوں کے دوسرے لوگوں کو خریدنے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، یہ تم کس کے لیے لے جانا چاہ رہے ہو؟ تو فرمایا کہ میں اپنے پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لے کے جا رہا ہوں۔ وہ شخص بولا کہ اللہ کے وہ فقیر ہو کے اتنا بھاری کپڑا پہنتے، وہ فقیر ہو کے اتنا بھاری کپڑا پہنتے؟ تو بولے کہ اس خیال کے ساتھ اس کے پیر میں ایک کیل چبھ گئی۔ اب وہ کیل کی تکلیف سے جو ہے وہ بغداد کے حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس اب سب لوگ پریشان ہیں کہ بھئی ایک معمولی سا کیل ہے، نکل کیوں نہیں رہا؟ وہ جراحی کر رہے ہیں مگر وہ کیل نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک شخص اللہ تعالیٰ اسے کو حکمت سے نوازا تھا، انہیں بولا بیٹھو پہلے بتاؤ کہ واقعہ کیا ہوا۔ تو آپ فرمائے کہ وہ شخص بولا کہ بھئی واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص آیا تھا کپڑا لینے کے لیے، تو میں بولا کہ بھئی تمہارے شیخ فقیر ہیں، ان کے لیے اتنا بھاری کپڑا کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو اس کے بعد یہ ہوا، تو بولا کہ اب تمہارا علاج کہیں نہیں ہے، اب تمہارا علاج صرف شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔ اور جب آیا تو جب آپ فرمائیں کہ سن، تو میرے پہ جو الزام لگایا وہ اس لیے ہے کہ یہ میت کا کفن ہے، تو جو بھاری کپڑا بول رہا وہ میری میت کا کفن ہے۔ اور سن ناقص آدمی،
کفن ہمیشہ عمدہ اور نفیس ہوتا، کفن ہمیشہ عمدہ اور نفیس ہوتا، اور یہ کفن میرے کو 1000 موت کے بعد نصیب ہوا، 1000 موت کے بعد نصیب ہوا۔ کیا مطلب؟ کہ میں اپنی انا کو اس طریقے سے دفن کر دیا، اب میرا وجود یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کے حساب سے چلتا ہے، اب میری انا میرے ساتھ نہیں ہے، اب میں جو کھاتا ہوں، جو پیتا ہوں، جو چلتا، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا سے ہوتا۔ اور اس پہ آپ فرمائے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عبد القادر کی جان ہے، میں وہ کھانا نہیں کھایا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے نہیں فرماتا ہے کہ اے عبد القادر کچھ کھا لو، وہ میرے حق کا وہ واسطہ جو تم دے رہا ہوں میں، تم کچھ کھا لو، تو میں کھاتا ہوں۔ میں پانی نہیں پیتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی فرماتا ہے کہ اے عبد القادر پانی پی لو، میرے حق کا واسطہ ہے تم کو۔ تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ جو کپڑا میں پہنا اپنی خواہش سے پہنا؟ نہیں، یہ میرے رب کا حکم تھا تو میں منگایا، ورنہ میری خواہش تو کب کے ختم ہوگی، میں تو کفن ہو گیا، میں تو میت ہوں، میں تو میت ہوں، اور میں تو مر چکا ہوں 1000 بار۔ اب میری کوئی خواہش نہیں ہے، اب میں جو خواہش بھی کروں گا وہ اس کے حکم کے تابع ہوں گی، اس کے حکم کے تابع ہوں گی۔ میری خواہش کو تم سمجھ رہے کہ یہ میری خواہش ہے، نہیں، یہ غلط خیال ہے۔ تو یہ معاملہ اسی طرح چلتے رہے گا یہاں تک کہ نوشتہ تقدیر اپنی اجل کو پہنچ جائے گا، یعنی وقت بقا آ جاتا ہے۔ اب یہ سلسلہ چلتے رہتا، کیا مطلب ہے؟ کہ جب فنا ہو گئے تو اس کے بعد کا مقام ہے بقا۔ اب بقا کیا ہے؟ کہ تم اپنی نفس کو، اپنی ارادوں کو، اپنی تمام خواہشات کو فنا کر دو۔ جب تم فنا ہو کے خالص اللہ کے بندے اور صرف اسی کے تابع و فرما بردار ہو جاؤ گے تو تم ذات سے فنا ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو تمہاری زندگی ہے وہ بقا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب تم کو ولادت ثانیہ عطا کرا، تم کو دوبارہ پیدا کرا، اب تم باقی ہو، اب تمہارے سے ہمارا حکم نافذ ہوں گا، اب تم ہمارے احکام کو دنیا میں جو ہے نافذ کرو گے، اب تمہارے ہر حکم سے، دیکھیے ایک ہوتی ہے وحی کلام اور ایک ہوتا ہے وحی الہام۔ وحی کلام انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص ہے، کیوں؟ کہ اس میں نبی فرشتے کو دیکھتا ہے اور ان سے سنتا ہے، فرشتے کو دیکھتا بھی ہے اور فرشتے سے سنتا بھی ہے، کیوں؟ کہ نبی کو حکم جاری کرنا ہے، نبی پہ ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو دنیا میں رائج فرمائے، تو اس کے لیے اس کو وہ مشاہدہ عینی و سمعی ضروری ہوتا، تو وہ فرشتے کو دیکھ کے سن کے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ اسی طریقے سے جب ولی ہے اس کو بھی وحی آتی ہے، مگر اس میں وہ فرشتے کو دیکھتا نہیں ہے، صرف سنتا ہے، اور اس کے سننے میں بھی وہ سماعت نہیں ہے جیسا انبیاء سنتے ہیں، اس کی وہ سماعت اس کے قلب کے اوپر وارد ہوتی ہے، تو وہ اس کو بولتے ہیں الہام۔ تو وہی ایک کلام ہوتا ہے، وہی الہام ہوتا ہے، وہی ایک کلام انبیاء کے لیے ہے، وہی الہام اولیاء اللہ کے لیے ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ان پہ وحی الہام ہوتا تو وہ لوگ حکم فرما دیتے کہ ایسا ہوں گا، ایسا ہوں گا، یہ نہیں ہوں گا، یہ ہونے والا ہے، تو یہ اب ہم اس کو کرامت بولتے، ہم اس کو کرامت بولتے۔ تو جو معجزہ تھا نبی کا، اب وہ جب ولی سے سرزد ہوتا تو وہ معجزہ کرامت بن جاتا۔ یہ کب نصیب ہوتا؟ کہ جب تم کو ولادت ثانیہ کے بعد جب بقا نصیب ہوتی تو تم کو جو ہے یہ مقام عطا ہوتا، تو اس وقت خالص اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب یہ مقام کے اوپر بندہ اپنے اللہ سے معرفت کامل حاصل کر لیتا، اپنے بندے سے جو ہے اس کی معرفت ہو جاتی ہے،
جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اپنے رب نے سے ملنے کی امید کی، جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا کہ جس کو جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے تو کیا کرے؟ نیک کام کرے اور اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، شرک نہ کرے۔ اب ہمارا آپ کا مفہوم نیک کام کیا ہے؟ نماز پڑھ لینا، احکام کی پابندی کرنا، حرام حلال سے بچنے کی کوشش کرنا، ہمارے لیے تو نیک کام یہی ٹھہرے؟ نہیں۔ اب اولیاء اللہ کے پاس، جیسا ابھی اس سے پہلے بیان ہو چکا، پیران پیر سرکار فرمائے کہ نہیں، اب نیک کام اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں جس نیک کام کی طرف عمل برا کہ وہ ایسا کام کہ جس میں تیرے نفس کو کوئی دخل نہ ہو، کیونکہ جہاں میرے نفس کو کوئی خوشی ہوئی تو وہ کام نیک تو ہوا، اس کا ایک درجہ ثواب بھی ملیں گا، مگر اس میں آپ اپنے نفس کے لیے وہ نیکی کرے، خدا کے لیے نہیں کرے۔ سمجھ رہے ہیں یحییٰ بھائی؟ تو نیکی بھی ہوتی ہے، تو نیکی کی اقسام ہوتے ہیں۔ ایک نیکی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، الحمدللہ میں ایک نیک کام کرا، میرا نفس خوش ہو گیا، لوگ میرے کو اچھا بولے ماشاءاللہ آپ بڑے پامد صوم و صلات ہے، آپ نیک ہے، فلاں ہے، یہ بھی نیکی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس نیکی کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بولا کہ میری خالص بندگی کہاں ہے؟ کیونکہ اگر تو نماز پڑھ کے یہ چاہتا ہے کہ لوگ تجھے نیک بولیں تو یہ تو ریاکاری ہو گئی کہ تو میرے لیے کہاں پڑھ رہا، تو لوگوں کے لیے پڑھ رہا۔ تیری خواہش ہے کہ لوگ تیرے کو نمازی بولیں، لوگ تیرے کو پاک باز بولیں، تو اس خواہش میں، حالانکہ ظاہر میں نیک عمل کر رہا ہوں، مگر خدا کے پاس وہ درجہ نیکی وہ درجہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی نیت میں پیش نظر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مقصود ہونا ہے۔ دنیا میں کون اچھا بولتا کون برا بولتا اس سے بے پرواہ ہو جانا ہے۔ اگر میں دنیاوی باتوں کو پیش نظر رکھے تو ٹھیک ہے، ایک بشری تقاضا ہے، احکام کے حساب سے بات صحیح ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، مگر جو ثواب کا تم مطالبہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے دوستی کی طرف جو آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس راستے میں یہ کوئی مدد کرنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں بے شک تم کو جو ہے انشاءاللہ جہنم کے عذاب سے چھٹکارا ہو جائے گا، بے شک تم جو ہے اس کے احکام کی پابندی میں تم کو جو ہے جہنم سے بچا لیا جائے گا، مگر اس کی ملاقات تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ نہیں، کیوں کہ تم وہ نیکی کے زمرے میں نہیں آئے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہم نیکی کیسی چاہتے؟ تم ہماری نیکی کا، ہم جو اولیاء اللہ سے جو ہے تم جاؤ، ان کے قدموں میں بیٹھو، اولیاء اللہ کے قریب جاؤ، ان کی سیرت کو دیکھو، انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرو، غور کرو کہ ان کا ہر عمل کس کے لیے تھا۔ ہر عمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی مطلوب ہے، ظاہر میں کسی قسم کی کوئی خوشی کی کسی سے کوئی لالچ نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ دیکھیے، اگر ایک چھوٹی بات ہے، اگر میں ہمیشہ بولتے رہتا ہوں، اور یہ بڑی کام کی بات ہے، اگر آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے تو یقیناً بہت فائدے کی بات ہے۔ دیکھیے، اب یہ ہمارے ساتھ یہ رنج و غم، یہ دکھ، یہ درد، یہ کئی کو لگا ہوا ہے؟ لگا ہوا اس لیے کہ ہم اپنی ذات سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم کسی محبت کو اس میں جگہ دینا نہیں چاہتے۔ یعنی اس کی مثال زندہ یہ ہے کہ میں ایک شخص کو بولا کہ ارے ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ہیں، وہ خوش ہو گیا، فوراً بولا آئیے صاحب چائے پیجئے، آپ کے لیے سموسہ لاؤں کیا، آپ کے لیے بسکٹ لاؤں کیا، بڑی خوشی کا اظہار کرا، صاحب میرے کو اچھا بولے۔ اب دوسرے دن میرا طبیعت چاہی کہ میں اس کو چھیڑوں، میں بولا تم بیکار آدمی ہے یارو، تم تو بیکاوڑی کے کام کے نہیں ہے، تم تو بیکار ہے۔ تو بیچارہ خفا ہو گیا۔ تو میں کیا ہوں؟
میں انسان ہوں؟ نہیں، میں روبوٹ ہوں. میں ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا کہ جو شخص چاہ رہا مجھے کبھی ہنسا رہا کبھی رلا رہا، اس لیے کہ میرے کو میری ذات سے بڑی محبت ہے. تو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے. دیکھو میرے بھائی، آئینہ دیکھ لیا کرو، آئینہ دیکھ لیا کرو. آپ کو کوئی ہنسا نہیں سکتا، آپ کو کوئی رولا نہیں سکتا. کیونکہ آپ جانتے کہ جو تعریف کر رہا وہ صحیح کر رہا یا غلط کر رہا. آپ جانتے کہ جو شکایت کر رہا وہ صحیح کر رہا یا غلط کر رہا. اگر میرے میں کوئی برائی ہے اور سامنے والا برائی ہے بولا تو اس میں رنج کی بات کیا ہے؟ فوراً جاؤ، نماز وضو کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو، توبہ کرو. اللہ تعالیٰ میری یہ برائی کو لوگوں سے چھپا دے، میرے مولا میری برائی سے دور کر دے. اگر میرے میں کوئی اچھائی ہے اور سامنے والا اچھائی بولا تو خوشی کی بات کیا، وہ تو ہوں میں. تو اس میں آپ کا ذاتی آپ کا اعتماد بڑھتا اپنے آپ سے. اب ہم لوگ کیا ہے کہ نہیں، ہم لوگوں کے مشوروں کے، لوگوں کی رائے کے اوپر ہمارا پورا معاملہ رکھے ہے. تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں نہیں نہیں، یہ بہت ناقص عبادت ہے. لوگوں کی خوشی سے کیا مطلب ہے؟ بھائی لوگ تو دنیا کے جو ہے آپ کو اچھا بول کے آپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کو برا بول کے آپ کو تکلیف دے کے جا رہے ہیں. تو کیا میں اتنا بیکار ہو گیا کہ جو چاہے مجھے ہنسائے، جو چاہے مجھے رلائے؟ نہیں، میری بندگی تو یہ ہے کہ میں اپنی جگہ پہ ہوں. میرے کو آپ اپنی مرضی سے نہیں ہنسا سکتے، میرے کو اپنی مرضی سے نہیں رلا سکتے. اس لیے کہ میں جانتا ہوں جو اچھائی کا ذکر وہ ہے میرے میں یا نہیں ہے، جو برائی ہے وہ ہے یا میرے میں نہیں ہے. تو اس کو جو ہے سنو، اس کے بعد میں اپنے آئینے دل میں جھانکو. آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ آدمی صحیح بول رہا یا غلط بول رہا. صحیح بول رہا تو کوئی بڑا کام نہیں کر رہا. غلط بول رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، میرے کو کیا نقصان ہے. تو اس طریقے سے للہیت آپ کے باطن میں سدھار پیدا ہوتا. اب ہم لوگ تمام ظاہری نکھار سنگار کو جو ہے پاکی سمجھتے ہیں. ہماری ظاہری دنیا میں جو چار لوگ تعریف کریں تو ہم سمجھ نہیں. آپ اپنے دل کی طرف جھانکو، اپنے خدا سے سوال کر لو، آپ کو صحیح جواب ملے گا کہ بھئی آپ صحیح ہے یا غلط ہے. اور اس کو آپ کو کسی بغیر رہنما کے آپ کو اصلاح کرنے کا طریقہ بھی اللہ عطا کر دیں گا. اور آپ کو بڑی اطمینان کی زندگی نصیب ہوں گی، کیونکہ آپ یہ تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو گئے کہ کون میرے کو کیا بولتا، میں جیسا ہوں. اللہ تعالیٰ کے سامنے میری شکل جو صورت ہے وہ صورت ویسی رہنے والی ہے. میں جب میرے مالک سے صاف ہوں، میں میرے مالک کے سامنے میرا کوئی پردہ نہیں ہے، تو میں بندوں سے کیا پردہ کروں. تو اس طریقے کی باتیں، یہ جتنے بھی احکام ہیں تو فرما رہے ہیں کہ بھئی جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نیک کام کرے اور بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو یہی ہے کہ رب کی ایسی خالص بندگی ہو کہ کوئی کسی قسم، دیکھو شرک وہی نہیں ہے جو بت پرستی ہے. نہیں، اللہ کے سوا غیر کا خیال، غیر کے خیال کو دل میں لانا، یہ شرک ہے. اسی لیے کہ میں اگر نواب صاحب میری مدد کرے تو میں شکریہ نواب صاحب کا ادا کروں گا، مگر میں سمجھوں گا یہ کہ خدا کی طرف سے ہوا. ہر چیز میرے خدا کی مرضی، اگر میرے خدا کی مرضی نہیں ہوتی تو نواب صاحب کے دل میں یہ نیکی کا جذبہ نہیں آتا. تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، اچھائی ہے جو برائی ہے جو چیز ہے. اب یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، چونکہ شاید اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے رہا، پروردگار اس تکلیف سے مجھے نجات دلا دے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام تکلیف اٹھائے، انبیاء علیہ السلام کے امتحان سے گزارا گیا. ہم تو ناقص بندے ہیں اللہ کے. تو اللہ کی بندگی میں کبھی رکھنا نہ پڑے، وہ ہے خدا کو شریک نہیں ٹھہرانے کا مطلب ہے کہ نہیں میں بت پرست نہیں ہوں، نہیں میں ایک ہی خدا کو بولتا ہوں. ارے بول رہے ہیں یہ خدا کو، مگر سب خدایاں گھر میں بٹھا لیا نا. سب خدایاں گھر میں بٹھائے نہیں بٹھائے آپ؟ تو ان کو نکالو. ہر خواہش ایک معبود ہوتی، ان تمام کو خالی کرو. اس کے گھر کو اسی کے لیے رکھو، اس کا گھر صرف اسی کے لیے رکھو، دوسروں کو مت بٹھاؤ. دوسرے آگے بیٹھ جائیں گے تو آپ کے لیے نقصان کی سودا ہو جائیں گا. اب یہاں پر حدیث قدسی میں ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ، اب دیکھیے خاص بات بتا رہے پیرانی پیر یہاں پہ، میرا بندہ ہمیشہ نفلی عبادات اور زیادتی خیرات کے ذریعے میرا قرب ڈھونڈتا ہے۔ پتہ چلا کہ دیکھیے جو احکام ہے فرض کے وہ تو ادا کرنا ہے، ڈیوٹی ہے، نہیں میرے کو اور کچھ مزید چاہیے تو میں زیادہ عبادت کروں۔ اب نفلی عبادات میں اب نفل نمازیں ہیں، اذکار ہیں، ریاضتیں ہیں، تسبیح ہے، یہ تمام چیزیں نفلی عبادات میں ہیں۔ کیوں کہ دیکھو آپ پریکٹیکل یہ اگر غور کرے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائیں گی۔ آپ جب فرض نماز پڑھتے تو یہ خوشی ہوتی کہ چلیے میں فرض پڑھ لیا، اس کے بعد میں آپ جانماز پہ بیٹھ کے جب نفل نماز پڑھتی تو آپ کا قرب بڑھ جاتا اللہ سے۔ کیوں؟ یہ آپ اپنی خواہش سے، اپنی خوشی سے کر رہے ہیں۔ ایک چیز آپ حکم سے کر رہے تھے، ٹھیک ہے وہ ضرور یہ کرنا ہے، اب ایک اپنی خواہش سے کہ تاکہ میں اس کے ذریعے میرے رب کو خوش کروں، تو اسی لیے حدیث قدسی میں، حدیث قدسی یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نفلی عبادات اور زیادتی خیرات سے یعنی اچھے کاموں کی زیادتی سے میرا قرب ڈھونڈتا ہے، میرے قریب آنے کی جستجو کرتا ہے۔ تو اب یہ حالت میں کیا ہوتا ہے تو حتیٰ کہ میں پروردگار عالمین اس کو دوست بنا لیتا ہوں، اس کو دوست بنا لیتا ہوں۔ بس جب دوست بنا لوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب کیا باقی رہا بھائی؟ اب اس کا ہر چیز اللہ کے سپرد ہو گئی، اب انہیں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ کیوں؟ یار کی یاری میں خوش رہتا، جو حکم یار کا ہے اسی اوپر چلنا ہے، جو اس کی مرضی ہے اسی کے اوپر چلنا ہے، اپنے اب سب حوالے کر دیا آپ کے۔ اب اس کے بعد میں اب یہ جو کرامت اولیاء اللہ لوگوں کو پریشان کرتی، ایسا کیسا ہوتا؟ ارے بھائی پڑھو نا حدیث، جب انہوں کان اللہ کے بنے تو غیب کی سنت سنتے نا، جب انہوں آنکھ اللہ ان کی آنکھ بن گیا تو غیب سے دیکھ سکتے نا، جب اللہ ان کے ہاتھ بن جاتا تو پکڑ سکتے، تو کیا نہیں کر سکتے؟ جب ان کے پاؤں اللہ فرمایا کہ ان کے میں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، تو اب بچا کیا؟ تو اسی لیے ان کے بولنے میں کرامت، ان کے چلنے میں کرامت، ان کے بیٹھنے حرکت کرنے میں کرامت سرزد ہونا شروع ہو جاتی، اس لیے کہ اب وہاں پہ ظاہر میں ساتھ ان کا ہے مگر حکم کے تابع اللہ کے ہے، اپنی مرضی سے نہیں چل رہا، وہ اس کی مرضی سے چل رہا۔ ظاہر میں کان اب اس کے ہے مگر اس میں قوت سماعت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ یہ حدیث قدسی میں ہے۔ حدیث قدسی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام بزبان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا گیا، جب تک تم میں پندارے۔ اچھا اب اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ بندہ درمیان میں سے اڑ گیا تو خدا ہی رہ گیا۔ ظاہر میں آپ غوث اعظم ہیں، ظاہر میں غوث اعظم ہیں، در پردہ خدائی قوت کا مظاہرہ ہے۔ کیوں؟ کان، آنکھ، ہاتھ، پیر سب بن گئے تو ہوگا۔ تو اسی تسلسل میں یہ آپ سے بولنا چاہ رہا تھا کہ جب تک تم میں پندار ہستی باقی ہے، یعنی اپنی انا کا تم کو ہوش ہے، یعنی تم اپنے وجود سے محبت میں مصروف ہو، تم کو اچھی اور بری باتوں سے خوشی اور غم کا جب تک یہ احساس موجود ہے، یعنی پندار ہستی جب تک تم میں باقی ہے تو جان لو کہ بت پرستی ابھی باقی ہے۔ یہ پیران پیر سرکار فرما رہا ہے، ابھی تم خالص عبادت، خالص توحید کے واقف نہیں ہوئے، تم میں وہ بت پرستی ابھی باقی ہے۔ کیوں؟ کہ تم میں ابھی پندار ہستی یعنی اپنے سے محبت اور اپنی ذات سے محبت باقی ہے،
تم خود سپردگی کے اس مرتبے پہ نہیں پہنچے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم چلے، ہمارا کوئی حکم نہیں، ہماری کوئی مرضی نہیں۔ تو جب تک تم یہ مقام دیکھیے، یہ اولیاء اللہ کے مقامات ہے آپ کے میرے لیے۔ ہم چونکہ ارشادات غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہم اس کو پڑھنا، اس کے اوپر جب عمل کرنا تو بہت بڑی بات ہے، مگر کم سے کم اس کی طرف کوشش کرنا۔ ہماری یہ تمام درس کا جو ہے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ چونکہ یہ بڑا امتحان کا یہ ہے، بہت کٹھن امتحان ہے، یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، مگر چونکہ ایسے اسباق کو یاد رکھتے رہنا، ان باتوں کو یاد رکھنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا کہ ہماری خواہشات میں کچھ کمی ہوتی رہتی، ہمارا نفس کچھ قابو میں آتے جاتا، تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کے قرب کی، اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا ایک ہم کو راستہ عطا ہوتے رہتا۔ ورنہ یہ جو ہمارے پہ غضب و غیظ ہے، یہ غصہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ نفرت ہے، حسد ہے، یہ کینہ ہے، یہ کپٹ، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ایک دیمک ہے، ہماری عبادتیں سب ضائع ہو جاتی اس سے۔ تو اب ان احکامات کو سننے سے ہم کو یہ فائدہ ہوتا کہ کم سے کم اس کے اندر ہم کو تربیت کرنے، اس کی اصلاح کرنے کا ایک موقع ملتا، تو اس سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے درجوں کو بلند فرماتے رہتا۔ اب اس کے آگے اس کا کرم ہوا تو کھینچ لے اپنی طرف سے۔ بھائی جیسے ہمارا کام کیا ہے، جیسے خواجہ بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بڑا اچھا ہے کہ آپ دریائے دجلہ کے قریب ٹہل رہے تھے تو ہارون رشید اوپر سے دیکھ کے اپنے سپاہیوں کو بولے کہ بھائی بہلول کو میرے پاس لاؤ، تو اوپر سے بڑی بٹی چھوڑی گئی، نیچے کے سپاہی ان کو بٹھائے، پکڑ کے وہ بٹی میں ڈال دیے، اوپر والے کھینچ لیے، تو انہوں ہارون رشید کے پاس سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہارون رشید بولے کہ بہلول میرے اللہ تعالیٰ سے دوستی اور قربت کا طریقہ بتا دو نا، اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کی دوستی کا طریقہ بتا دینا۔ بہلول کہے گا تکلیف دیتا میرے کو، بولے یہی طریقہ ہے۔ بولے کیا ہے؟ دیکھ میں تیرے سے ملنا چاہتا تو مل سکتا تھا کیا؟ واہ واہ واہ، درخواست دیو، کتنے مہینے کتنے دن لگ جاتے تیرے سے ملنے کے واسطے، تو چاہا تو 1 منٹ میں بلا لیا نا، اوپر کھینچ لیا نا میرے کو۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کم سے کم اپنے باطن کو اتنا صاف رکھے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہماری طرف کرم کرے تو اس کو ہم کو کھینچنے میں دیر نہ لگے، کیونکہ بندہ صاف ہے، پاک صاف ہے، لہذا کھینچ لو اس کو۔ اب ہم گندگی سے دیکھیے، ظاہری طہارت تو بے شک احکام عبادت ہے، ضروری ہے، مگر اولیاء اللہ کے پاس باطنی طہارت ضروری ہے، اسی لیے ان کے پاس باطن کا وضو ہے، ان کے پاس باطن کا غسل ہے، کیونکہ ظاہر میں بے شک حکم شرع ہے، ہمارے لیے جو ہے بتا دیا گیا اتنا ہی ہے، مگر صالحین کے پاس یہ ہے کہ جس طریقے سے تو اپنے بدن کو، اپنے ہاتھ کو، پیر کو، منہ کو صاف کرتا ہے، اس کے لیے تیرے اپنے قلب کو، یہی باتیں ہیں، جیسے تم اپنے ہوائے نفس کو دفن کر دو، اپنے ارادے دل کو ختم کر دو، تو اس کے بعد میں کیا ہوتا؟ نہ آپ کو کسی کی دولت سے تکلیف ہوتی، نہ آپ کو کسی کی شہرت سے تکلیف ہوتی، نہ آپ کو کسی کے بڑے ہونے سے، ترقی کرنے سے، کسی سے کچھ، کیوں کہ جب آپ کی نظر اللہ پہ ہے تو وہ اللہ کی مرضی، اللہ کرا، میرے سے کیا لینا دینا، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے کرم سے ہوتا، انہیں چاہا تو ہوتا، انہیں نہیں چاہا تو نہیں ہوتا۔ مگر ہماری تکلیف یہ ہو رہی کہ بھئی فلاں آدمی دولت مند ہو گیا تو ہماری نیند خراب ہو جا رہی۔ ارے بھئی کبھی غور کرو کہ بھئی تمہارا حصہ لے کے دیا کیا؟ اس کی مرضی ہے، انہیں جس کو چاہے نوازتا۔ تو جب ایسے خیالات آپ میں جب پیدا ہونا شروع ہو جاتے تو آپ کو جو ہے نیکی کی راستہ جو ہے آپ کے سامنے صاف ہوتے جاتا، اور ہم یہ جو ہے یہ تمام جو ہے پریشانیوں سے، یہ آج جتنے پریشانیاں وہ ہمارے اپنے خریدے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں ہمارا نفس ہمیشہ ہر پریشانی میں، ہر خوشی میں ہمارا نفس بیچ میں ہے، انہوں یہ بولے ہم کو تکلیف، انہوں ایسا کرے ہم کو خوشی، ہم کو یہ، تو اسی وجہ سے یہ تمام باتیں جو پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آپ کے میرے قلوب کی پاکی کے لیے ہے، مشکل کام ہے،
بہت بڑے بڑے صالحین جو ہے اس راستے میں جو ہے کامل نہیں ہوئے، مگر فائدہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا بھی کرنے سے آپ میں کچھ نہ کچھ پاکی پیدا ہوتے جائیں گی، آہستہ آہستہ سے ہی، کم سے کم مرنے سے پہلے تو میں بالکل پاک ہو کے مروں، کہ میں اس کے پاس جانے کے قابل ہو جاؤں، میں اس کو صورت بتانے کے قابل ہو جاؤں۔ دیکھیے ظاہر میں جب کسی آدمی کے کسی بڑے آفس کو آپ کو بلایا گیا تو آپ سوچتے کہ میرے گھر میں میرا جو اچھا لباس ہے، جو اچھا جوتا ہے، وہ تمام چیزیں نکال کے صاف ستھرا کر کے پہنا جائے، کیونکہ بڑے آدمی کے پاس جا رہے ہیں۔ تو اب یہ خیال یہ کیوں نہیں کرتے کہ جب خدا کے سامنے گئے تو آپ کی پاکی کیا ہونا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے تو وہاں پہ پاکی کا لیول کیا ہونا۔ تو یہ ظاہر کی طہارت نہیں، نہیں نہیں، وہاں پہ معاملہ باطن سے ہے، آپ کے وہاں کا پورا معاملہ آپ کے باطن سے ہے۔ تو وہاں پہ ہوگا کہ بھئی تیرے دل میں، تیرا دل کتنا پاک تھا، تیرے قلب میں ہمارے لیے کتنی محبت تھی، تیرے قلب میں ہماری مخلوق کے بارے میں کیا خیالات تھے، تو کیوں رنجیدہ ہوتا تھا، کیوں خوش ہوتا تھا۔ ہر چیز کا امتحان لیا جائے گا۔ تو میرے پتہ چلا کہ بھئی میں تو خوش ہوتا تھا، لوگوں کو میری خوشی کو دیکھ کے میں رنجیدہ ہوتا تھا، لوگوں کو خوش دیکھ کے، تو پھر میری عبادت کا کیا کرا تو؟ جب تو میرا بندہ تھا تو میرے سے تعلق رکھنا تھا۔ تو یہ باتیں جو ہے ہمارے لیے سننا ضروری ہے، احکام ہے، کیونکہ ہمارے پیر، میرے سرکار، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے مالک غوث اعظم دستگیر کے فرمان ہے یہ، اور ان کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے احکام کو ہم سنیں۔ تو اب کوشش کریں کہ جتنا ہم سے عمل ہو سکتا ہم کوشش کریں، اپنے غصے پہ قابو پائیں، حسد، کینہ، کپٹ، اس کو کم سے کم، یہ بہت، یہ شیطان ہمیشہ آپ پہ حملے کرتے جائیں گا، مگر کوشش یہ کرنا کہ نہیں میرے کو بچنا ہے، میرے کو اس سے، تو تھوڑی تھوڑی کوشش سے جو ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی جو ہے فائدہ نصیب ہوگا۔ اگر ولایت نہیں ملی تو کم سے کم ولیوں کے غلام تو ہو جائیں گے۔ وہ غلامی ہمارے لیے کام آنے والی چیز ہے، اس لیے کہ انہوں حشر میں اشارہ کر دیں گے، یو کم ہیئر بولے تو بات ہوگی میری۔ اب انہوں میری غلامی پسند کر کے ایک اشارہ کر دیا تو بس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرمایا نا کہ ہر انسان جو ہے بنی اپنے امام کے نام سے پکارا جائیں گا۔ تو کم سے کم ہم اس قابل ہو جائیں کہ پیرانے پیر سرکار ہم کو ہمارا غلام سمجھے۔ اب ہم جو غلامی کی دعویٰ کر رہے ہیں وہ ہمارا ایک طرفہ دعویٰ ہے، ہمارا ایک طرفہ دعویٰ ہے نا، ہم غوث اعظم کے غلام ہیں۔ تو وہ غلامی پکی کب ہوں گی؟ جب غوث اعظم اشارہ دیں گے کہ تو میرا غلام ہے، تو غلامی پکی ہوں گی۔ تو وہ اس کی کوشش نہیں کریں گے ہم۔ اب وہ اشارہ کیسا ہوتا؟ بھائی نواب صاحب آ کے بولے میں دیکھا یحییٰ بھائی جو ہے پیرانے پیر کے روزے میں کھڑے کے فاتحہ پڑھ رہے تھے، سلیم بھائی آ کے بولے میں نے دیکھا کہ خواب میں نواب صاحب جو ہے غریب نواز کے خلاف جو ہے چوم رہے تھے۔ تو یہ اشارے ہیں لوگوں کی۔ اب یہ اعلان ادھر سے ہو رہا تو اب ان کو پریشانی، کیونکہ اب لوگ بول رہے ہیں آگے کہ بھئی یہ غریب نواز کا غلام ہے، یہ غوث اعظم کا غلام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اعلان کرا دیتا کہ آپ کی غلامی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسا ہوتا، ایسا یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے ساتھ ایک آدھ واقعہ ایسا کسی نہ کسی کے ساتھ تو ہوتے ہوا برابر۔ تو اس سے ہمارے کو اطمینان پہنچتا ہے کہ جو ہماری پکار ہے، ہماری جو آہوزاری ہے، ہمارا رونا پلانا ہے، ہم جو صبح سے شام تک غوث پاک غوث پاک غوث پاک پکار رہے ہیں، وہ ہمارے کام آ جائے۔ غوث پاک بھی اپنے کرم سے بولے کہ یہ ہمارا غلام ہے۔ وہی تو اس میں، مگر اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے، کیونکہ آپ ان کا حکم نہیں مانیں گے اور بولیں گے کہ آپ میرے کو قریب کرو، تو انہوں بھی بولیں گے تو میرا غلام ہے، میری باتیں کیوں نہیں سنا؟ میں تیرے کو بولا تھا نا کہ اپنے نفس کے قابو رکھ، میں بولا تھا نا کہ تو اپنے نفس کو جو ہے اصلاح کر، میں تیرے کو بتایا تھا کہ اللہ سے قربت کا طریقہ ڈھونڈ، اللہ تعالیٰ سے جو ہے محبت کر، تو نہیں سنا میری بات۔
اب آگے بول رہا میں تیرے کو قریب کروں تو کیسا قریب کروں تیرے. تو لہٰذا اگر ہم ان کی بات سن لیں گے، کم سے کم اس بات میں کوشش کرتے رہیں گے، تو انہیں بھی اپنی محبت سے بولیں گے ہاں میرا غلام ہے، آ جا. ناقص صحیح مگر غلام ہے. اس لیے کہ غلام کی قابلیت نہیں دیکھتے، غلام کی وفاداری دیکھتے. کیا سلیم بھائی صحیح ہے نا؟ ہاں. تو یہ باتوں کو آپ لوگ غور کرنا. تو ہم کو فائدہ یہ درس اس لیے میں ضروری سمجھا پیران پیر سرکار کی یہ کتاب فتوح الغیب سے، کہ یہ دروس آپ کے، کیونکہ ایک ایک لفظ جب پڑھتا ہوں تو میں تو بولتا یا اللہ یہ تو اولیاء کاملین کے لیے ہے، پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر دماغ میں آیا کہ نہیں، ہمارے لیے اس کو پڑھنا، اور اگر ہم 10 سطر پڑھے، اگر ایک حروف بھی ہم عمل کرنے کی کوشش کریں تو اس میں ہمارے لیے بقا ہے. آہستہ آہستہ کوشش کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی یہ بولا کہ میرا بندہ جب میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ ایک بالش بڑھا تو میں 2 بالش بڑھتا ہوں، وہ ایک قدم بڑھا تو میں 10 قدم بڑھتا ہوں. تو اب میرے کو کیا لگا؟ دیکھو بھائی، سب سے بہترین چیز ہے علیم بھائی، آپ علیم بھائی سن رہے ہیں نا؟ ہمارے 1 منٹ سبو بھائی کو بتا دو ذرا، آج ٹاپک زیادہ سبو بھائی کا تھا. سبو بھائی آپ کا سبجیکٹ زیادہ تھا آج، اور آپ پردے میں چلے گئے، آپ دکھ رہے نہیں میرے کو. تو دراصل میری آپ لوگوں سے درخواست کیا ہوتی کہ ہم چاہتے کہ غوث اعظم سرکار ہم کو چاہنا، ہماری خواہش ہے کہ بھئی معشوق ربانی ہم کو قریب کرنا، غریب نواز سرکار ہم کو چاہنا. تو اب مگر ہماری اب جو خواہش ہے ہمارے اس موجودہ عمل کے اوپر، موجودہ ہمارے خیالات، موجودہ ہمارا فہم اور اس کی جو بھی طاقت، اس کے تحت ہماری حالت کیا ہے کہ ہم جو ہے یا تو پلاسٹک کا ڈبہ ہے یا کاغذ کا کرتون ہے، اور تمنا دعا یہ کر رہے ہیں کہ وہ میگنیٹ میرے کو کھینچنا. تو کیسا کھینچے گا میگنیٹ؟ بھئی آپ کے پاس کوئی میٹل ہے ہی نہیں نا، تو آپ بھی کچھ نہ کچھ تو وہ ڈبے میں اتنا میٹل رکھو، کسی قسم کا کوئی میٹل رکھو، تو وہ میٹل رکھے تو وہ میگنیٹ کھینچتا آپ کو. سمجھ میں سمجھتا ہوں اشارہ آپ لوگ سمجھ گئے کہ یہ لوگ میگنیٹ ہے. اب ہماری خواہش ہے کہ انہوں ہمارے کو قریب کرنا، تو بھئی آپ اپنے آپ اندر میٹل پیدا کرو. تو میٹل کیسا پیدا کرنا؟ یہ پیران پیر کے یہ احکام کے ذریعے، یہ احکام کے ذریعے آپ میں ایک میٹل پیدا ہوتا. اب وہ میٹل چھوٹا ہے بڑا ہے، وہ ان کے کرم سے جیسا جیسا ہے بڑھتے جائیں گا، کم وہ بھی ہے، مگر کم سے کم وہ میٹل ہوا تو وہ ایک حرکت تو ہوتی. کیونکہ میگنیٹ کے قریب میٹل اگر تو ٹھیک ہے پورا نہیں بھی کھینچا، وہ میٹل چھوٹا سا بھی رہا، مگر اس کے اندر وہ کھینچنے کی جو ہے وہ حرکت پیدا ہو جاتی. تو وہاں سے ایک امید ہوتی کہ بھئی، یعنی مثال کے طور پہ یہ کہ آپ کو کبھی کوئی بشارت، آپ کو کبھی کچھ ایسا خواب، یہ طریقے سے آپ کو اشارہ ہوتا ہے کہ بندے یو آر ان رائٹ ڈائریکشن، کہ تو اب صحیح سم چل رہا، لگے رہے اس کے اندر، لگے رہے اس کے اندر، کہ کیونکہ اب میں بھی تیرے پہ نظر رکھ رہا ہوں، اب میں تو تیار ہے، جب موقع آئے گا میں تیرے کو کھینچ لوں گا میری طرف. تو وہ امید میں ہمارے کو کرنا ہے، ولایت کی واسطے نہیں کرنا ہے، وہ تو اس کے کرم، اس کے فضل کی بات ہے. مگر کم سے کم یہ ہے کہ خبر میں، حشر میں، کم سے کم وہ ہمارے کو پہچان کے بولے کہ یہ ہمارا غلام ہے. بس اتنا ہی ہمارے لیے، تو اس کے لیے یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمارے کو جو ہے، تو اب یہ کب ہوتا، چونکہ بہت ساری باتیں میں بیچ میں اپنے وہ کر رہا تھا، آخری 2-4 لائن ہیں وہ بھی سن لو. تو بولے کہ جب تم تو کہتے ہو کہ پندار کو توڑ کر رہائی پا چکے ہیں، نہیں، جس پندار کو توڑنے کا تم گمان رکھتے ہو وہ ابھی باقی ہے، تم ابھی کامل نہیں ہوئے، کیونکہ تمہارے میں وہ نفس اور وہ خواہشات کی ابھی بو باقی ہے، وہ پورا ختم نہیں ہوئی. ہم جب تک کہ تم وہ نکھریں گے، وہ تمام چیزوں کو جو دور نہیں کریں گے، کیونکہ دیکھو تم شیطان کو ساتھ رکھ کے بول رہے ہیں میرے کو دوست رکھیں گے، تو ایسا میں شرک کو برداشت نہیں کرتا نا، میں شرک کو برداشت نہیں کرتا.
تو شیطان کی دوستی کو بھی پسند کر رہا اور پھر میرے کو بول رہا کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو یہ حرکتیں میرے پاس چلنے والی نہیں ہیں۔ تو لہذا وہ پندار، وہ جو تو اپنے آپ کا جو گمان ہے کہ میں بہت نیک ہو گیا، میں تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، میں عبادت کر رہا ہوں، میں وظیفے پڑھ رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، تو نہیں، غور کر کے کچھ باقی ہے۔ کیوں کہ جب تو پڑ جائیں گا، جب تو وہ پندار کو توڑ جائیں گا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو جیسے حدیث شریف کا حاصل معنی یہ ہوگا کہ جیسے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیاق کلام کی دلالت ہے کہ جب بندے کا وجود کا کارخانہ ٹوٹ جائے، جب بندے کے وجود کا کارخانہ ٹوٹ جائے، ہوا و ہوس، ارادہ و خواہش اور فعل اس سے نکل گئے اور بندہ کلی طور پر فانی ہو گیا۔ جیسا شروع میں بتایا تھا کہ فنا کیا ہے؟ فنا یہ نہیں ہے کہ میں مر جانا، نہیں، ارے میں جیتے جی تیرا ہو جانا، وہ فنا ہے۔ جو صوفیہ ہے کہ صوفیہ کرام کی اصطلاحات میں جو فنا بولی گئی ہے تو وہ یہ ہے کہ میں جیتے جی میرا نہیں تیرا ہو جانا، اب میری کوئی نفس خواہش باقی نہیں رہنا۔ تو جب کلی طور پر جب بندہ فنا ہو گیا اور بندے کی نظر شہود میں اللہ کے فضل و ارادے کے سوا کچھ نہیں رہا، یعنی اب جب بندہ جب دیکھا، جب شہود یعنی شہادت، جب گواہی دینے میں، جب دیکھنے میں، نظارہ کرنے میں، دیدار میں سوائے اللہ کے فعل اور ارادے کے سوا کچھ نہ رہا، اور غلبہ محبت بندے کو اس سے سلب کر ہوتے لے گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے فعل اور ارادے کے ساتھ باقی ہو گیا، اس کے شہود اور صفت قیومیت کے ساتھ باقی ہو گیا۔ اب وہ مقام پہ کیا ہوتا؟ انہیں اللہ کے شہود میں صفت قیومیت کے بساط باقی رہا۔ اسی لیے کہ میرا پیر غوث اعظم دستگیر 900 سال پہلے دنیا سے وفات کرا، مگر اللہ کی قسم وہ میرے قلب میں زندہ ہے، اس لیے کہ وہ صفت قیومیت کا مظہر ہو گیا۔ ظاہر میں نظر نہیں آنے سے فنا ثابت نہیں ہوتی، بہت چیزیں ظاہر میں نظر نہیں آتی، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کوئی بھی نظر نہیں آتے، مگر سب کا وجود ہے، سب کا وجود ہے۔ اسی طریقے سے اولیاء اللہ نظر میں نہیں آنے سے ان کے وجود کا انحراف کرنا کم عقلی ہے، جہالت ہے، اس لیے کہ اب وہ لوگ صفت قیومیت کا پردہ ہو گئے، آئینہ ہو گئے۔ کیا مطلب؟ قیوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اب اسی وجہ سے آپ 1500 سال کے بعد میں یا رسول اللہ پکارو، آپ کے کرم کے دروازے کھل جا رہے ہیں، یا علی پکارو، آپ کی مدد ہو جا رہی، یا حسن، یا حسین، یا غوث، یا خواجہ۔ کیوں کہ یہ لوگ اب فنا کے بعد بقا ایسی نصیب ہوئی کہ اب یہ لوگ صفت قیومیت کے مظہر ہو گئے۔ یا بھائی پسند آئی بات؟ چلیے، تو ہر چیز اللہ تعالیٰ سے پاتا ہے اور اس کے ساتھ پاتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے پاتا ہے اور اس کے ساتھ پاتا ہے۔ اسی جگہ فرمایا گیا کہ بندہ درمیان سے اڑ گیا تو صرف خدا ہی خدا رہ گیا۔ نام غوث اعظم ہے، شان خدا ہے، وہ ہم سے جدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نواب صاحب یہ آپ کے لیے ہے، وہ ہم سے جدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں اور آپ اڑ گئے تو ہی رہ گیا۔ تو یہ چیز ہے کہ بندہ آپ کوشش یہ کرے کہ میں اپنے نفس کی خواہشات کو، اپنے اس کو کم سے کم کرتے جاؤں۔ مشکل ہے، بہت کٹھن امتحان ہے، مگر ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے کہ آپ آہستہ آہستہ بتدریج، لمحہ با لمحہ، مہینہ با مہینہ، سال با سال صحیح، مگر آپ اس کو لائن میں لگے ہوئے رہنا،
اس سے غافل نہیں ہونا. اگر آپ غفلت کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. کم سے کم اس کو دماغ میں تازہ رکھتے جانا. کبھی کسی وجہ سے غفلت ہو گئی تو پھر چلو رجوع ہو گئے. تو وہ یاد تازہ رکھنے سے کیا ہوتا کہ ادھر سے بھی جو ہے یعنی دیکھیے آپ موبائل یوز نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر بیٹری چارج رہنا. وہ کم وقت بیٹری چارج نہیں رہی تو وہ کیا کریں گے موبائل کو لے کے. ایم آئی رائٹ علیم بھائی؟ علیم بھائی کون سی دنیا میں چلے گئے؟ نہیں سن رہے علیم بھائی؟ آواز نہیں آ رہی میری؟ تو مطلب یہ ہے کہ کرنٹ لگا ہوا رہنا، کرنٹ پاس ہونا. اب سوئچ کھولو نہ کھولو وہ الگ بات ہے، مگر کم سے کم جب سوئچ کھولے تو لائٹ تو آنا. اب نہ کرنٹ ہے نہ کچھ ہے. اب آپ بول رہے ہیں کہ میرا سوئچ کام نہیں کر رہا، وہ میری فٹنگ کام نہیں کر رہی. ارے کم وقت اتنی اچھی فٹنگ کرایا، سب پورے اچھے لگایا، پورے انسٹرومنٹ اچھے لگایا، سب ایکسیسریز اچھے لگایا، سب خوش ہو رہا، مگر کرنٹ ہی نہیں ہے نا تیرے پاس. وہ کرنٹ رہنا، وہ کرنٹ رہا تو وہ کبھی بھی کوئی بھی انسٹرومنٹ جو ہے جب چاہے آپ کام کر سکتے. تو یہ تمام نصیحت کا مقصد یہی ہے کہ کرنٹ کو باقی رکھو، کرنٹ کو ہمیشہ آن رکھو، اس کو جو ہے نہ کر دو. ہوپ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے اس پہ عمل کرنے کی، اور توقع ہے آپ لوگ بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو. یاد رکھو یہ باتوں کو، کیونکہ یہ میرے آقا میرے مولا پیر دستگیر کی باتیں ہیں، اور میرا ایمان یہ ہے کہ یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں. کہ ان کی کیونکہ ان کا بات یہ ہے کہ میرے بندے تو میرے قریب آ جا، میرے بندے اے میرے مرید تو غم نہ کر، تو فکر نہ کر، بس تو میری اطاعت کر، میری فرما برداری کر. کیوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کو منا لوں گا. مریدی لا تخف. اب دیکھیے یہاں پہ کیا فرمایا کہ میرے مرید تو خوف مت کر. اللہ ربنا نہیں بولے، اللہ ہمارا رب ہے نہیں بولے. اے میرے مرید تو خوف مت کر، اللہ میرا رب ہے. کیا مطلب؟ تو رب کو نہیں جانتا نا، تو رب کو نہیں جانتا، تو اسی لیے کم سے کم تو میری غلامی میں پکا ہو جا، تو میری اطاعت گزاری میں میری غلامی میں پکا ہو جا. اس لیے کہ رب تو میرا ہے، میں جانتا ہوں، اس کو منا لینا میرا کام ہے. تیری غلامی تو پکی ہو جائے. تو یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم کم سے کم پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے سچے غلام بن جائیں، ان کی جو ہے ان کی باتوں پہ عمل کریں، اور ان کی نصیحتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں جتنی حد المقدور کوشش ہوتی. کیونکہ لوازمات دنیا ہمارے ساتھ بہت زیادہ بہت اس سے چپک گئی ہے. کم سے کم کوشش کرو کہ تھوڑا کم کرو، تھوڑا کوشش کرو آہستہ آہستہ. اب دل چاہا کہ بھئی 4 جوڑے کپڑے پہننا ہے تو پہلے 2 جوڑے سلا لو، آہستہ آہستہ کرو. دل چاہا کہ بھئی آج یہ کھانا ہے تو اس دن وہ کھانے میں جو ہے آپ اس سے کم درجے کا کھانا کھاؤ. دل چاہا کہ یہ خواہش پوری کروں تو اس میں جو ہے کچھ کمی کر لو. دل چاہا کہ بھئی 2 رکعت پڑھوں تو نہیں، اس کو 4 رکعت پڑھو. 2 رکعت دیکھیے فرض نماز حکم خدا ہے، اللہ اس کے رسول کی قسم ہے، خدا کی محبت کے لیے سنت اور نفل ہے. فرض حکم ہے، یو ہیو ٹو ڈو، آپ کو کرنے سے وہ. مگر اب لوگ جو سنتوں کا احترام نہیں کرتے، نوافل کی قدر نہیں کرتے، وہ لوگ خدا کی دوستی سے محروم رہتے. تو اسی لیے جو ہے ہم کو چاہیے کہ بھئی عبادتوں میں زیادہ کر لیں،
2 रकात ज़्यादा पढ़ें, नेकी करना दिल बोला तो थोड़ी ज़्यादा कर लें। तो ये तरीक़े हैं अल्लाह ताला को खुश रखने के। किसी पे गुस्सा आया तो पी जाएं, क्योंकि यही तो है ना सहाबा की शान। अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या फरमाया, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, सुभान अल्लाह, कि मेरे रसूल के ये सहाबा कैसे हैं, तो बोले ये लोग अपने गुस्से को पी लेते हैं और अफ़ू दरगुज़र मेहरबानी से काम आते हैं। लोगों से मेहरबानी से मोहब्बत इख्तियार रखते हैं, दरगुज़र कर देते हैं। तब ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला हमको अपने कलाम पाक के, अपने अम्बिया, अपने सालेहीन के ज़रिए हमारे तक पहुँचाया। अब इन तमाम बातों के बावजूद भी अगर हम लोग उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश नहीं करें तो हम जाहिल ही रहेंगे। हम आखिर समझदार लोगों में नहीं काउंट होगा हमारा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम करो, मुश्किल है, नामुमकिन है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। आज 2 रकात नफिल पढ़े, 1 हफ्ते के बाद में उसको 4 करो, 2 हफ्ते के बाद में उसको 6 करो। तो इसी तरीके से आपके दिल में जो है नेकी के जज्बात ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। किसी के वो गुस्सा आया है तो आप गुस्से को रोक लो। किसी को देने के वास्ते ज़रूरत है, आपका अंदर से बोला कि नहीं दे तो हम बकील हो जाएंगे, तो वैसे वक्त में उसकी बात मत सुनो, दे दो अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए किसी के साथ भलाई करो। तो ये चीज़ें तमाम क़ुर्ब खुदाबंदी की जो है रास्ते हैं, अल्लाह ताला को पसंद आने वाली ये रास्ते हैं, और इसी से हमारे बातिन में सुधार हो सकता। ज़ाहिर का सुधार तो पानी से हो जाता। ज़ाहिर के सुधार के वास्ते क्या है भाई, ये 3-3 मरतबा पानी डाल लिए, हो गई तहारत मेरी। नहीं, मैं इधर से इधर की तहारत, क्योंकि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो मेरे रब को तकलीफ़ दे, जो मेरे पीर को गौसे आज़म को तकलीफ़ पहुँचे, रसूलुल्लाह को जो है बुरा लगे। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। तो अब जब ये फ़िक्र को आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो गायब से हिदायत भी उधर से मिलते जाएंगी। आपको दिल में एक तसल्ली महसूस होगी। आपको कभी जो है कभी कम फ़ायदा, ज़्यादा फ़ायदे की तवक्को है, कम हुआ तो आपके दिल में जो है जराहत और यानी बीमारी, मर्ज़ महसूस नहीं होगा। आप ये समझिए चलो भाई अल्लाह की मर्ज़ी है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गया ना, कल आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो उम्मीद अल्लाह की ज़ात से मजबूत होते जाएंगी, आपके इरादे में क़ुव्वत, तक़वियत पैदा होंगी। तो अब इन बातों के साथ मैं समझता हूँ आज का लंबा हो गया बयान पर।